کی اس پروقار تقریب سعید میں مجھے جس موضوع کو الفاظ کا جامع پہنانا ہے اس کا عنوان ہے آزادی کشمیر وقت کا تقاضا۔ علی وطا، آج کشمیر وقت کی نوبے قلم سے دپکنے والا نوبل سواری کا نشان ہے۔ عصر حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ 1 کروڑ ارب انسان اقوام متحدہ کے خوابیدہ زمین سے باوقار زندگی کا حق مانگ رہے ہیں۔ وہ کشمیر کے جو جنت نظیر ہوا کرتا تھا آج بھارتی دنوں کے مظالم سے پامال ہو چکا ہے۔ وہ کشمیر کہ جسے پاکستان کی شہرت قرار دیا گیا تھا آج اس شہرت پر بھارتی حریت میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ وہ کشمیر کہ جہاں ہر آن موت کی آہٹ کا گمان ہوتا ہے، جہاں ہوا کی سسیاں کاٹتے ہوئے چلتی ہے، کشمیر کی اس مظلومیت کے تحت شاعر کا ضمیر چیخ اٹھتا ہے کہ جی رہے ہیں آج مسلم موت کی زنجیر میں، جی رہے ہیں آج مسلم موت کی زنجیر میں، موت کی گناہ ہے وادی کشمیر میں، موت کی زنجیر ہے بکھری درد کی تصویر میں، ہر تعلیم ہے وقت کی تنویر میں، کون ہے آزاد کشمیر کا جو بیان لے، کون ہے خوددار کو غیرت سے جو دل کام لے۔ علی وطا، کشمیر جغرافیائی، مذہبی اور روحانی رشتوں کے ساتھ پاکستان کی وحدت کا حصہ ہے۔ یہاں شام بردار، نور ولی اور چراغ شریف جیسے اسلامی عظمت کے عظیم ستارے بکھرے ہوئے ہیں۔ کشمیر میں پاکستان کی شہرت قرار دیتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر ہمارے شہرت ہے اور بڑائی میرے تم کو یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اس شہرت کو اغیار کے حوالے کر دے۔ علی وطا، قائد اعظم کا اس پیغام، یہ پیغام قائد اعظم کا یہ پیغام مسلمان مجاہدین کی گردنوں میں سما گیا اور مسلمان مجاہدین کی پیشکش میں دیکھ کر بھارتی سامراج لرزا اٹھا۔ جاہلیت نے اپنے سفید فاس آقا کے سامنے جھکتے دیکھتے ہیں اور بھارت کی درخواست پر اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی منظوری دی اور بھارت نے جلد از جلد رائے شماری کرانے کا وعدہ کیا۔ مگر علی وطا، سال گزرتے رہے، مظلوم کشمیریوں کا لہو، مظلوم کشمیریوں کا لہو سلامتی کونسل کے زمین کو جھنجھوڑنے کے لیے لہو چنار اگاتا تھا۔ مگر مصلحت اشرفی دبیس چادر اوڑے، مصلحت اشرفی دبیس چادر پہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے داروں کو اپنی عورت میں چھپا دیا۔ کشمیر میں خون کے دریا بہتے رہے، دشمنان کشمیر کی اس عصمت خاک بسر ہو زندگی بچے شمشیروں کی نوکوں پر اچھلتے رہے۔ ہزاروں ہاں بزرگ آزادی کا خاک اپنے سینوں میں سجائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جوانان کشمیر آزادی کشمیر میں، شہادت گاہ آزادی میں پابندی سے آگے بڑھتے ہوئے موت کو حیات جاویدانی کا پیغام سمجھ کر سینے سے لگاتے رہے اور ہر دعا اس حقیقت کی پہچان کرتی رہی کہ یا خدا تاغوت کی عزت آبادی توڑ دے، یا خدا بن جائے اغیار اب تو ہو دے۔ معزز سامعین، آج اقوام متحدہ کی آنکھوں پر تاغوت کی قوتوں نے چادر اوڑھ رکھی ہے، مگر آزادی کسی اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کی مصلحت پیشیوں کی پابند رہی۔ آزادی سنہری تشریح میں نہیں دی جاتی بلکہ آزادی خون کی دھاروں میں رقص کرتے ہوئے حاصل کی جاتی ہے۔ آج کشمیر کی وادیاں مجاہدین کشمیر کے جرأت مردانہ کا ایمان آفرین منظر پیش کر رہی ہے۔ آج کشمیر میں ہر گھر مورچہ ہے تو ہر گلی میدان جنگ، بچے بوڑھے نوجوان مرد آزادی کا نغمہ اپنے لبوں پر سجائے وقت کے کربلا میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر نہ آزاد ہو اغیار سے ہم سکون کی سیج پر ایک پل بھی سو سکتے نہیں۔ علی وطا،
آج مجاہدین کشمیر کو سلام عقیدت پیش کرنا ہر فرزند اسلام کا فریضہ ہے۔ مجاہدین کشمیر نے یہ بات پہچان لی ہے کہ تقدیر خود بخود نہیں بدلتی، بلکہ اپنے پختہ عزم کے بلبوتے پہ بدلی جاتی ہے۔ معزز سامعین، تقریریں کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہو، ایک دن اپنا حسن کھو بیٹھتی ہے۔ تحریریں کتنی ہی پرشکوہ کیوں نہ ہو، اگر عمل کی تاثیر سے خالی ہے تو ماضی کے ایوانوں کی زینت بن کے رہ جاتی ہے۔ آج وقت ہے کہ صرف جذباتی نعروں سے کام نہ لیا جائے، بلکہ عملی طور پر کشمیریوں کو یہ دعویٰ کرایا جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ علی بکار ایک مارچ سے لگے ہوئے کرفیو کے باعث آج کشمیر میں بچے، بوڑھے، نوجوان مرد خوراک و ادویات کی قلت کی وجہ سے جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ آج وقت ہے کہ تمام اسلامی ممالک اپنے مفادات کو چھوڑ کر ایک ہو کر کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، اور اگر آج بھی نہ اٹھے تو یاد رکھنا سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے، میری مانو چلو رجدار میں موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل کے سارے ڈوب جائیں گے، وگرنہ دیکھنا ساحل کے سارے ڈوب جائیں گے۔ السلام۔